ان کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس دنیا میں جن لوگوں کو اپنے بچپن کی ضعیفی کا ادراک اور احساس ہوتا ہے وہ بوڑھوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ جو شخص یہ جانتا ہو کہ پیدائش کے وقت وہ کتنا ضعیف تھا، وہ اپنے بوڑھے والدین کی ضعیفی کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو اپنے بچپن کی ضرورتیں یاد ہوں، وہ اپنے والدین کے بڑھاپے کی ضرورتوں سے کیسے آنکھیں چرا سکتا ہے؟ جسے یہ یاد ہو کہ بچپن میں اس کے والدین اسے کس طرح اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور ہر وقت اپنی آنکھوں کی روشنی میں رکھا کرتے تھے، وہ بوڑھے والدین کو کبھی بھی تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جسے یہ اندازہ ہو کہ بچپن کی تکلیفوں پر اس کے والدین کس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے اور ان کی توجہ سے کس طرح تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی، وہ اپنے بوڑھے والدین کو تکلیف سے تڑپتے ہوئے اور درد سے کراتے ہوئے دیکھ کر کیسے بے غم اور بے فکر رہ سکتا ہے؟ سامعین، تمام زمینی مخلوقات میں انسان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پیدائش کے بعد اپنے والدین کا سب سے زیادہ اور سب سے طویل عرصے تک محتاج رہتا ہے۔ انسان کا ضعیفی سے بھرپور بچپن طویل برسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ اپنے بچوں کی ضعیفی میں مضبوط سہارا بننے والے اکثر والدین اپنے بچوں کے ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔ شاید کوئی اور زمینی مخلوق بڑھاپے میں اپنے بچوں کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو زمینی مخلوقات میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اور اسے بے شمار امتیازی خوبیوں اور خصوصیات سے نوازا ہے، اور ان خوبیوں اور خصوصیات کی حفاظت کے لیے انسان کے طویل بچپن کو والدین کی اچھی نگہداشت سے جوڑ دیا ہے، جبکہ والدین کے بڑھاپے کو اولاد کے اچھے سلوک سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کی فطرت میں اولاد کی محبت اس طرح سے رکھ دی ہے کہ وہ کسی کے کہے بنا ہی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور بچپن کی ضعیفی سے باہر نکلنے تک ان کی قوت اور ان کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ صفت والدین کی فطرت میں شامل کر دی گئی ہے، لیکن والدین کے بڑھاپے میں اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے فطرت کا ضروری حصہ بنانے کے بجائے انسان کی اخلاقی حص میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس اخلاقی حص کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن حکیم میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین اولاد پر جان چھڑکیں یہ فطرت کا لازمی تقاضا ہے، اور اولاد والدین پر جان چھڑکے یہ اخلاق کا ضروری تقاضا ہے، اور اس اخلاقی تقاضے کو پورا کرنے کی تاکید قرآن حکیم میں بار بار آئی ہے۔ جن انسانوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے وہ اولاد کی پرورش سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور جن انسانوں کے اخلاق مسخ ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے حقوق سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دونوں ہی بڑے بھیانک جرم ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ کچھ لوگ اپنے لڑکپن یا جوانی میں والدین کے کسی فیصلے یا رویے کو لے کر اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچپن کے سارے حالات، والدین کی عنایات، محبت اور پیار اور ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی بھر والدین سے بیزاری اور لا تعلقی رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کے لڑکپن یا جوانی میں والدین کا آپ کے ساتھ کیسا ہی رویہ ہو، آپ یہ ہرگز نہ بھولیں کہ آپ کا بچپن ان کی محبت اور توجہ کے سائے میں گزرا ہے، اس لیے ان کا بڑھاپا آپ کی توجہ اور محبت کے سائے میں گزرنا چاہیے، خواہ اس دوران میں کیسے ہی تلخ واقعات پیش کیوں نہ آئیں۔ سامعین، والدین کے ساتھ اولاد کا سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ بتانے کے لیے قرآن حکیم احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب وہ اچھے سے اچھا سلوک ہے جو آپ کے خیال اور امکان میں آ سکتا ہو، اور پھر خیال اور امکان کے دائرے کو وسیع تر کرنے کے لیے قرآن حکیم ماں کی ان تکلیفوں اور مشقتوں کا ذکر کرتا ہے جو وہ بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اٹھاتی ہے۔ جس شخص کو ان تکلیفوں اور مشقتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ اپنے ضعیف والدین کی ہر خدمت کو آسان سمجھتا ہے اور ہر خدمت کے بعد محسوس کرتا ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ بھی انسان کا امتیاز ہے کہ اسے بچپن میں دادا دادی اور نانا نانی کی شفقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری مخلوقات میں یہ رشتہ موجود نہیں ہے۔ دادا دادی اور نانا نانی کو بڑھاپے میں اپنے بچوں کے ساتھ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی محبت اور توجہ سے بڑی خوشی اور تسلی ملتی ہے۔ ان سے ملنے والی انسیت اور رونق کے ماحول میں
ان کے لیے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ضعیف بزرگوں کی خدمت کرنے اور ان کا دل بہلانے کی ترغیب بھی دیں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فراہم کریں۔ اس طرح آپ اپنے بچوں کا اچھا مزاج ڈیولپ کرتے ہیں اور انہیں اس کی عملی تربیت دیتے ہیں کہ خود آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے اس زمانے کے حالات کی روشنی میں ہو سکتا ہے آپ کو علیحدہ سکونت کی ضرورت ہو، نوکری اور معاش کے تقاضے یا پھر بیوی کے مطالبے آپ کو والدین سے، خاص طور پر ماں سے الگ رہائش اختیار کرنے پر مجبور کر دیں۔ ایسی صورت میں آپ پر فرض ہے کہ والدین کے ساتھ گزارنے کے لیے اتنا وقت ضرور نکالیں جو ان کے لیے تسلی بخش ہو۔ آپ اپنی تمام مصروفیات میں اس مصروفیت کو بھی لازمی قرار دیں اور کسی بھی وجہ سے اس کام میں کوتاہی اور اس وقت میں کٹوتی نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ الگ رہائش والدین کی خدمت سے سبکدوشی اختیار کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ جو لوگ 60-70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ان کے بچپن کا زمانہ آج کے اس دور سے بالکل مختلف تھا۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ والدین کی خدمت کے بہت سے طریقے نئی نسل سے دور ہو گئے ہیں۔ والدین کے پیر دبانا، ان کے سر پر تیل کی مالش کرنا، ان کے شوق کے مطابق انہیں تحفے دینا، ان کی تفریح کا انتظام کرنا، ان کی باتیں توجہ سے سننا، یہ باتیں اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ زمانے کی اس تبدیلی نے والدین کی یہ ضرورتیں ختم نہیں کی، بلکہ اولاد کو ان ضرورتوں سے غافل اور لاپرواہ بنا دیا ہے۔ خوش نصیب ہیں اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو آج کے اس دور میں اپنے والدین کی ضرورتوں سے غافل نہیں ہیں۔ سامعین، بڑھاپے میں بہت سے لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ چیزیں رکھ کر بھول جانا اور پھر انہیں ڈھونڈتے رہنا یہ عام سی بات ہے۔ رات کے وقت گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے راستہ بھول جانا یہ بھی بڑھاپے کی دین ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، ان میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر وہ اولاد کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ برداشت سے کام لے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قصائی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہ عام سا آدمی ہے اور بڑے اطمینان سے گوشت کاٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی کیسے ہو گیا۔ اسی دوران میں وہ قصائی اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور تھیلے میں ڈال لیا اور پھر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی اجازت سے اس کے گھر میں مہمان کے طور پر داخل ہو گئے۔ قصائی نے انہیں بٹھایا اور جلدی سے گوشت کے ٹکڑے کیے، سالن تیار کیا، آٹا گوندھا، روٹی پکائی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، انتہائی لاغر اور کمزور۔ قصائی نے اسے اٹھایا اور کہا کھانا کھا لیجیے۔ اس نے ماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلاتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ ماں کو لٹانے لگا تو وہ منہ سے کچھ بولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن نہ سکے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے گھر سے نکلتا ہوں، اور جب گھر واپس آتا ہوں تو اس کی خدمت میں لگ جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ تمہیں کچھ کہہ رہی تھی؟ تو قصائی نے کہا ماں ہے نا، میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب میں ٹھہرا ایک قصائی، عام سا آدمی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تمہاری ماں نے تمہارا کام بنا دیا، تمہاری آخرت سنوار دی۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب اولاد اگر والدین کی خدمت بھی کرے لیکن انہیں کچھ معاملات میں نظر انداز کر دے اور اپنی من مانی کرنے لگے تو ان کا یہ طرز عمل والدین کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔
انہیں اپنے اختیارات سمٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ تنہائی اور بے چارگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد والدین کو نظر انداز کرنے لگے تو یہ رویہ انتہائی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اولاد اتنی سرکش ہو جائے کہ اپنے بوڑھے والدین کو دقیانوس سمجھنے لگے اور گھریلو معاملات میں والدین کو انوالو کرنے کی اجازت نہ دے تو اس رویے سے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت سعادت مندی کا راستہ ہے۔ ماں باپ کو نظر انداز کر دینا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، ماں باپ کی توہین کرنا، انہیں دقیانوس سمجھنا، انہیں کمتر جاننا، ماں باپ کے ساتھ رویوں میں سختی پیدا کرنا، یہ انتہائی گناہ کی بات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے بازوؤں کو یا اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ اڑان بھرتا ہے، اور جب وہ زمین پر اترتا ہے تو اپنے پروں کو یعنی بازوؤں کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بازوؤں کو سکیڑ دو۔ آپ کسی ادارے میں بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، وزیر ہیں، بہت بڑے مفتی یا عالم دین ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، حاکم شہر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر یا سرجن ہیں، لیکن جب آپ اپنے والدین کی چوکھٹ پر آئیں تو اپنے بازوؤں کو سکیڑ لیں اور بیٹے بن کر آئیں۔ اپنے تمام ٹائٹلز کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنی ماں کی آغوش میں آئیں، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اپنے والد کے پاس بیٹھیں۔ اب جب کاروباری زندگی میں آپ دوبارہ اڑان بھریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور عزت اور کامیابی سے نوازے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان سب میں عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ اگر آپ 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہیں تب بھی آپ آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ان کی خدمت میں